بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ گل دستہ ایمان کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے پیدا کر کے ہماری نظروں سے ان کو چھپا دیا ہے۔ ان کو جن کہتے ہیں، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان میں اچھے اور برے ہر طرح کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں زیادہ مشہور اور شریر شیطان ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ اس نے 8 لاکھ برس خدا کی عبادت کی، اور آسمان و زمین میں ایک بال شت بھر کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس قدر عبادت کی وجہ سے اس کا نام فرشتوں میں عزازیل مشہور ہو گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو اور شیطان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے بڑائی اور غرور کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تو نے ہمارے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ شیطان نے کہا کہ میں آدم سے اچھا ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو ایک سڑی ہوئی مٹی سے، پھر میں اس حقیر اور ذلیل کو کیسے سجدہ کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شیطان، تو نے ہماری نافرمانی کی اور تو نے تکبر کیا، بس دور ہو جا ہم سے اور نکل جا ہماری جنت سے کہ تو نے بے حکمی کر کے کافر ہو گیا۔ قیامت تک تجھ پر ہماری لعنت اور پھٹکار ہے۔ شیطان بہت خوبصورت تھا، مگر اسی وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت کا یہ اثر ہوا کہ اس کی صورت بدل گئی، آنکھیں اس کی چھاتی پر آ گئیں اور لعنت کا طوق ہمیشہ کے لیے گلے میں پڑ گیا اور نام شیطان رکھا گیا۔ پھر شیطان نے کہا، اے رب، میں تو آدم کی وجہ سے مارا ہی گیا، مجھ کو مہلت دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، آدم اور اس کی اولاد مجھے نہ دیکھے اور میں ان کے خون اور گوشت میں گھس جایا کروں۔ حکم ہوا، یہ درخواست تیری قبول کی اور تجھ کو مہلت دی۔ شیطان نے کہا، بس اب میرا کام بن گیا، مجھے بھی تیری عزت کی قسم ہے کہ آدم اور اس کی اولاد سے بدلہ لوں گا اور ان کو تیرے حکموں سے روکوں گا، مگر جو تیرے تابعدار بندے ہوں گے وہ میرے مکروہ فریب میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، خوب سن لے، ہم بھی سچ کہتے ہیں، جو کوئی تیری تابعداری کرے گا ہم اس کو اور تجھ کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ مسلمانوں، اس قصے سے سبق حاصل کرو، شیطان کے مکروہ فریب سے بچو، تکبر اور بڑائی کو چھوڑ دو، اللہ اور رسول کے حکموں پر چلو۔ بس اتنا سمجھ لو کہ جب اللہ اور رسول کے خلاف کوئی کام ہو تو یہ کام شیطان کا ہے، بس اس کو چھوڑ دو، اور اگر وہ خلاف کام کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اور توبہ کر لو۔